تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، صبح کا سہانا موسم ہے اور اس صبح کے سہانے موسم میں بہترین پروگرام نعت، تلاوت اور مبلغین کی بہترین گفتگو سے لبریز پروگرام ایک نئی صبح آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسٹارٹ سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں آپ شرکت فرمائیں، انشاءاللہ بہت ہی لطف آئے گا، کیونکہ تلاوت بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی اور ایک کسی خاص ٹاپک کے حوالے سے مبلغین کے ساتھ جو ہے وہ بہترین گفتگو بھی ہوتی ہے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ اور سبحان اللہ، آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، تو آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ نے حدیث ملاحظہ کی، ماشاءاللہ صبح جو بندہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، شام جو بندہ جو ہے وہ شام جو ہے وہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، تو فضیلت کتنی زبردست ہے اور برکتیں کتنی پیاری ہیں کہ قیامت کے دن اسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے اور یہ تو دعوت اسلامی والوں کا انداز ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ ہر بیان سے پہلے، ہر پروگرام سے پہلے اور کئی جگہوں پہ ہر کام سے پہلے جو ہے وہ درود پاک کو مقدم رکھتے ہیں اور درود پاک کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور خاص کر جمعہ والے دن، جمعہ میں چونکہ جو ہے وہ نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور جمعہ کے اندر ہم درود پاک کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ جمعہ کی برکتیں بھی ہم سمیٹنے بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین، بلا تاخیر جو ہے وہ اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں، اور آج بھی ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے اور خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کرنے والے مہمان ہمارے ساتھ شامل ہونے والے ہیں۔ تو آئیے آپ کو ملاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کون آج کے پروگرام میں شریک ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ہمارے بڑے ہی پیارے قاری صاحب جو ریگولر آپ دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، صوبان مدنی صاحب، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں صوبان بھائی؟ خیریت؟ اللہ کا کرم۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کے لیے اور بڑے ہی پیارے کلام آپ کو سنانے کے لیے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ارشاد مدنی صاحب۔ ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صاحب؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ اور ناظرین اکرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے، بہت خاص ہے، واقعی میں اس پر کلام کرنے کی بہت زیادہ ڈیٹیل سے ضرورت ہے، اور آج کے دور کے حساب سے اس پر گفتگو کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ٹاپک جو ہے وہ گفتگو کا حامل ہے۔ اور اس عظیم ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے مبلغین جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہونے والے ہیں۔ میں دعوت دوں گا ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی حاجی عمار صاحب، ماشاءاللہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ جزاک اللہ تشریف رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ نے جن کو بارہا ماشاءاللہ دیکھا ہوگا، ایک نئی صبح کی جو ہے وہ آن بان شان، اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی صبح کی جان، ماشاءاللہ مظفر بھائی تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک، ماشاءاللہ تشریف رکھیں۔ تو ناظرین اکرام، اب آپ تیار ہو جائیے تلاوت قرآن کے لیے، اور تلاوت قرآن جب بھی ہو ناظرین خوب توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنیے، انشاءاللہ بڑا ہی لطف و سرور حاصل ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو اور قرآن خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تلاوت قرآن کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے، اور خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس پر اس کے ترجمے کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا پھر اس پر عمل کرنا ایک مسلمان کا شیوا ہوتا ہے، اور ہمیں اس کی عادت بنانی چاہیے۔ اور ماشاءاللہ مسلمانوں کے گھروں میں دیکھا جاتا ہے صبح تلاوت قرآن کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ایک انداز ہوتا ہے، ایک سہانا اور ایک پیارا انداز ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تلاوت قرآن کریم بھی مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، شام ہوتی تو بھی تلاوت قرآن جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تلاوت قرآن کے بعد اب چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کیونکہ جب نعت ہوتی ہے تو عشق جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں مزید حضور کی محبت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا انداز بھی ہے کہ ذکر اللہ کے بعد ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، تو اب ذکر مصطفیٰ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا کلام جو ہے وہ اس پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس کلام میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں اور آپ بھی شامل ہو جائیے جی۔ انشاءاللہ الکریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام ہے۔ یا مصطفیٰ آتا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا۔ کلام ہے تو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت بھی کرنا ہے اور اپنے نعت خواں کے ساتھ ماشاءاللہ پڑھنا بھی ہے جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا مصطفیٰ تاہو اب اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ تاہو اب اذن حاضری کا، کر لو نظارہ کر لو نظارہ میں آپ کی گلی کا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، یا رسول اللہ نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، اور ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں، دیتا ہوں واسطہ میں، تجھ کو تیرے نبی کا، نظر کرم خدا
حبیب اللہ نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را کچھ نیکیاں کمال جلد آخرت بنا لے کچھ نیکیاں کمال جلد آخرت بنا لے کوئی نہیں بھروسہ کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا اور میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا را رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا سبحان اللہ سبحان اللہ. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا. اللہ اکبر. ایک دن وہ بھی آنا ہے ناظرین کہ کل بروز قیامت جب حساب کتاب کا منظر ہوگا لوگ جو ہے وہ حساب کتاب سے دے کر جو ہے وہ جنت کی طرف تو کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا. حساب ہونا ہی اپنے اندر ایک آزمائش والی بات ہے. بندے کو حساب دینا پڑے. اگر آج دنیوی اعتبار سے دیکھیں تو ہم سے ایک دن کا حساب نہیں ہوتا, 2 دن کا حساب نہیں ہوتا. اور جو کاروباری کرنے والے لوگ ہیں وہ شاید اس بات کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ 1 مہینے کا حساب نہیں ہوتا. 1 مہینے 1 ہفتے کا حساب کرنے بیٹھ جائیں تو جو ہے وہ دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. وہاں پر پوری زندگی کا حساب دینا ہے. کل بروز قیامت میں پوری زندگی کا جو ہے بندوں کو حساب دینا ہوگا. کس انداز میں یا کس طریقے سے ہم حساب دے پائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب اپنی رحمت سے جنت میں جو ہے وہ داخل فرمائے, جنت ہمارا مقدر فرمائے. اور اس کے لیے ہمیں کام بھی ویسے کرنے ہوں گے. ہمیں نمازوں کی پابندیاں کرنی ہوں گی, ہمیں تلاوت قرآن کرنی ہوگی, ہمیں اللہ رسول والے کام کرنے ہوں گے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا وہ کام بجا لانے ہوں گے, اور جن سے روکا ہے اس کاموں سے رکنا ہوگا. اور جو سب سے اہم چیز جو بیان کی جاتی ہے ناظرین وہ ہے نماز. بندہ جب ایمان والا ہوتا ہے, جب کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے وابستہ ہوتا ہے, تو اس کے بعد جو دوسری چیز اس کے اوپر نافذ ہوتی ہے وہ ہے نماز. کہا جاتا ہے کہ ایمان کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلا دین کا جو ستون ہے وہ نماز ہے. اور آپ یوں بھی دیکھیں نا, نماز کے اندر ہوتا ہے کیا, بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے جاتا ہے, اس کے اندر ذکر اللہ کر رہا ہوتا ہے, تلاوت قرآن کر رہا ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا رہا ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے. اور آپ یوں بھی دیکھیں کہ دنیا کے اندر چاروں طرف چاہے کوئی مالدار ہو وہ بھی پریشان ہے, چاہے کوئی غریب ہو تو وہ بھی پریشان ہے,
چاہے کوئی چھوٹا ہو تو وہ بھی پریشان ہے، بڑا ہو تو وہ بھی پریشان ہے، بھئی کالا ہے تو وہ بھی پریشان ہے، گورا ہے تو وہ بھی پریشان ہے، یعنی دنیا کی تمام نعمتیں جس کے پاس ہیں تو وہ بھی پریشان ہے، اور جس کے پاس نعمتیں نہیں ہیں تو وہ بھی پریشان ہے۔ آخر پرابلم کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ تو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ چیز سامنے آئے گی کہ پریشانی ہے تو وہ سکون کی پریشانی ہے، تلاش ہے تو وہ سکون کی تلاش ہے، اور سکون کہاں ملے گا؟ رب نے تو خود قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ بندہ نمازوں سے دور ہے، رب جو ہے وہ اسے 24 گھنٹے میں کبھی یاد ہی نہیں آ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی یاد ہی اسے نہیں آئی، تو سکون کہاں سے ملے گا؟ یاد الہی سکون کا ذریعہ ہے، اور بندہ جو ہے وہ پورے دن پوری رات جو ہے وہ بس دنیاوی کاموں میں لگا ہوا ہے، اور دنیاوی کام ایسے کہ جو کئی بار گناہ بھرے ہوتے ہیں، گناہوں بھرے ہو رہے ہوتے ہیں، تو بندے کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور جو نمازوں کے حوالے سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے، یاد الہی کے حوالے سے جو ہماری رہنمائی ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے کی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ جو امام صاحبان ہوتے ہیں یا جو نمازوں کی پابندی کرنے والے حضرات ہوتے ہیں، جو 5 وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی لائف جو ہے نا وہ بڑی پرسکون ہوتی ہے، وہ ہمیشہ چاہے ان کے نعمتوں کی کمی ہو سکتی ہے پر سکون کی کمی نہیں ہوتی ہے، ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں نا تو ماشاءاللہ مسکرا کر مل رہے ہوتے ہیں، اور ایک خوشی والا ماحول ہوتا ہے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس سکون کو حاصل کیا ہوتا ہے جس سکون کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بھئی ذکر الہی سے دلوں کو چین ملتا ہے، قرار ملتا ہے، بے قرار دلوں کو قرار جو ملتا ہے وہ ذکر الہی سے ملتا ہے، بے چین دلوں کو جو چین ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اور ہم الحمدللہ اسی پر ہی آج بات کریں گے کہ نماز جو ہے وہ انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، اور نماز پڑھنے کے فضائل کیا ہیں۔ ویسے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اور خاص کر نماز نہ پڑھنے کی جو وعیدات احادیث میں بیان کی گئی، جو عذابات احادیث میں بیان کیے گئے، اور آج خاص طور پر ایک چور کا ذکر ہوگا۔ جی بھائی، آپ نے دنیاوی چور کو تو دیکھا ہوگا کہ جو مال کو چراتا ہے اور پھر کئی بار پکڑا بھی جاتا ہے، اور پھر جب پکڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا انجام ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ۔ لیکن ایک چور ہوتا ہے جو نماز کا چور ہوتا ہے۔ جی ہاں، نماز میں یا نماز کی چوری کون کرتا ہے یا نماز میں چوری کون کرتا ہے اور کس انداز میں کرتا ہے، وہ بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے مظفر بھائی کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ مظفر بھائی، نماز کے حوالے سے، نماز کے تو ویسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ظاہری حقوق بھی ہوتے ہیں، باطنی حقوق بھی ہوتے ہیں، بندے کو اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اس انداز میں نماز پڑھنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے تو صحیح، نماز پڑھے تو صحیح، اور آخر نماز پڑھنی ہے تو کیوں پڑھنی ہے؟ یہ بھی آپ ذرا بیان فرمائیے گا، اور احادیث میں جو نماز کا تذکرہ آیا ہے یا نماز کے فضائل آئے ہیں، اور خاص کر جو نماز کے چور کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس کو بھی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعظم بھائی، حدیث پاک میں آیا ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاۃ، یعنی سب سے پہلا قیامت کے دن سوال جو بندے سے ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اچھا، اس کو شعر میں بھی بیان کیا گیا کہ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ تو سب سے پہلا سوال جس کے متعلق ہونا ہے، بندہ اگر غور کرے، اگر کسی کو کوئی ٹاسک ملا ہو کمپنی کی طرف سے، آفس کی طرف سے، کسی کے باس کی طرف سے کہ بھائی یہ کام سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ کام تمہیں کیسے بھی کرنا ہے، صحیح، اور اس کے ساتھ دوسرے کام بھی، چھوٹے موٹے کام بھی اس کے سپرد ہوں۔ اب بندہ وہ دوسرے چھوٹے موٹے کام کرے، لیکن جو مین امپورٹنٹ کام تھا جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہونا تھا، سب سے پہلے جاتے ہی کمپنی میں حاضر ہوتے ہی باس اس سے پوچھنے والا تھا کہ میرا وہ سب سے امپورٹنٹ کام جو میں نے دیا تھا وہ کیا یا نہیں کیا۔ صحیح۔ اب بندہ اگر اس وقت نا دوسری بات پیش کرے، باس میں نے وہ دوسرا جو کام تھا نا وہ تو کر دیا، یہ جو کام تھا چھوٹا، یہ جو بتایا تھا یہ کر دیا، وہاں یہ دے دیا، یہاں یہ دے دیا، تو اس کو روک دیا جائے گا۔ یہ چھوٹے موٹے کام بعد میں بتانا، سب سے پہلے جو ضروری کام تھا، جو میں نے سب سے فرسٹ پریفرنس والی، سب سے زیادہ ترجیح، ارجنٹ اور امپورٹنٹ کام تھا، وہ کیا کہ نہیں کیا۔ تو اب ایک بندہ، ایک آفس کا امپلائی اپنے ایک آفس کے مینیجر کے سامنے، باس کے سامنے جو ہے نا وہ لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا، باس ناراض ہو جائے گا، مجھے سزا دے گا، مجھے جاب سے نکال دے گا، میرا کیا ہوگا۔ تو آج دنیاوی معاملات کو
اہمیت دیتے ہوئے آج بندہ ان کاموں کو کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اتنا بڑا کام، اتنی اہم عبادت جس کو افضل العبادت قرار دیا گیا ہے کہ اور جس کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، کہ جس کو الحمدللہ ایمان کی زمین مل گئی، صحیح، ایمان میں داخل ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا، اب ایمان کی زمین مل گئی، اب اس پر اس کو عمارت قائم کرنی ہے، تو عمارت کا ستون جو ہے نا وہ نماز کو قرار دیا گیا کہ پلر آف اسلام جو ہے وہ نماز ہے۔ تو آج جو لوگ نماز نہیں پڑھتے مسلمان ہونے کے باوجود، میں FGN چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، ہم سب غور کریں کہ ہمارے گھر میں سارے نمازی ہیں، دیکھنے والے نمازی ہیں۔ اچھا، نمازی وہ نہیں ہے جو صرف کبھی کبھی نماز پڑھے، یا جو روزانہ 3 وقت کی 4 وقت کی نماز پڑھے وہ بھی نمازی نہیں کہلائے گا، بلکہ 1 وقت کی نماز بھی اگر وہ جان بوجھ کر ریگولرلی قضا کر رہا ہے، وقتاً فوقتاً اس کی نماز قضا ہوتی رہتی ہے، تو وہ بھی بے نمازیوں میں داخل ہوگا، نماز میں سستی کرنے والوں میں داخل ہوگا۔ اور ایسے شخص کو دیکھنا چاہیے کہ میرا جو ہے نا کیا حال ہوگا، اور یہاں سے دنیا سے جانے کے بعد قبر میں نمازیں چھوڑنے کے عذابات بیان کیے گئے۔ میدان محشر میں سب سے پہلا سوال کا جواب جو ہے نا نماز کے متعلق دینا ہے، تو میں نے نماز کتنی پڑھی، میں نے نماز کی کتنی تیاری کی۔ اسلام کے اندر جو اہمیت نماز کو حاصل ہے وہ کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے سال میں 1 مرتبہ، تو وہ 1 مہینے ہی میں اس کے روزے رکھنے ہیں، بقیہ 11 مہینے میں مطلب وہ عبادت نہیں ہے۔ حج جو ہے وہ زندگی میں 1 بار فرض ہوتا ہے صاحب استطاعت پر، تو جب اس کی فرضیت کی جب شرائط پائے جائیں گے اسی وقت اس کا تقاضا ہوگا کہ حج ادا کیا یا نہیں کیا، کیوں نہیں کر رہے ہو، اب تو حج فرض ہو چکا ہے۔ زکوٰۃ بھی جب اتنا مال آ جائے گا، سال اس پر گزر جائے گا، مالک نصاب ہوگا، تب اس کو اس سے مطالبہ ہوگا، لیکن نماز تو روزانہ 5 وقت کی فرض ہے، اور ہر عاقل اور بالغ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اور نماز کی فرضیت اتنی ضروری ہے اور اتنی زبردست ہے کہ اس کا کوئی اگر انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ وہ اگر اس کو نہ مانے کہ نماز ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بعض لوگوں نے پتہ نہیں کیا کانسیپٹ سمجھ کے رکھا ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ ایک عالم دین اور ایک مقرر جو ہے بہت زبردست ان کے بیانات ہوتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اس طرح سے گفتگو کی تھی کہ نماز ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہے، تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، فرض ہونے کے باوجود بھی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ رہے، اکیلے بھی نماز نہیں پڑھ رہے، نمازوں کو قضا کرتے جا رہے ہیں، جمعہ کے دن نماز پڑھ لی، عید کے دن نماز پڑھ لی، تو وہ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ ابھی تک بالغ نہیں ہوئے، ابھی تک بچے ہیں، نادان ہیں، یا وہ پاگل ہیں، عقل والے نہیں ہیں؟ کیونکہ عاقل اور بالغ پر تو نماز فرض ہے، تو ایسے لوگ اپنے عمل سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، اور جو آپ نے ستون کی بات کی نا کہ بھائی نماز جو ہے نا وہ پلر آف اسلام ہے، دین کا ستون ہے، تو بس اس سے بھی بات سمجھ آتی ہے کہ بندے کا ستون، عمارت میں ستون سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب پلر ہی نہیں ہے، ستون ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر عمارت کیسے بنے گی، اس کے اوپر لنٹر کیسے پڑے گا، دیگر چیزیں کیسے ہوں گی؟ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس عمارت کے پلر ڈھہنے لگتے ہیں، ختم ہونے لگتے ہیں، تو عمارت کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، کیونکہ نماز ہی ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو جو ہے وہ محفوظ کر سکتی ہے۔ اور ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان میں فرق کرنے کے لیے جو چیز سامنے آتی ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز بندہ پڑھتا ہے تو مسلمان کہلایا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ کسی اور سے بھی مشابہت ہو رہی ہوتی ہے۔ اور کئی بار ایسے لوگوں نے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو اس کے اندر یہ بھی تھا بھی کہ مطلب ایک اسلامی بھائی آتے ہیں اور مطلب جو راستے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ مسلمان نہیں ہیں، تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو مسلمان ہوں الحمدللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ اب وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ نہیں مسلمان، وہ کہتا ہے ہاں میرا بھی نام، میں بھی مسلمان ہوں، میرا نام بھی جو ہے نا وہ اسلامی نام اس نے جو بھی بتایا۔ پھر اس تیسرے سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ بھی مسلمان نہیں ہو، تو ایسے کئی لوگوں سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہے؟ نماز جو ہے وہ مسلمانوں کی علامت ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، نشانی ہے، یہ بتاتی ہے کہ بندہ مسلمان ہے، اور آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہو، پتہ کیسے چلے گا کہ آپ مسلمان ہو؟ اچھا، پرانے وقتوں میں تو اگر کوئی مورکے کے اندر بھی ہوتا تھا نا تو اس وقت بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو مہلت طلب کر کے جو نا نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اس طرح ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ غیر مسلم تھا، اس سے معرکہ ہو رہا تھا، وقت آیا تو اس نے جو ہے نا نماز کی جو ہے مہلت مانگی کہ مجھے نماز کا وقت ہو گیا ہے، مہلت دے دو، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ہم لڑائی کریں گے۔
تو اب اس نے مہلت دے دی, اب یہ بندہ نماز میں مشغول ہو گیا, اس نے ادا کر لی. اب جو وہ دوسرا شخص تھا نا, جب اس کا وقت آیا, اس کو بھی اپنے معبود کی جو جس کو مانتا تھا اس کی وہ کرنا تھا, تو اب اس نے مہلت مانگی. تو اب جو ہے نا اس مسلمان نے بھی جو ہے نا اس کو دے دیا کہ ٹھیک ہے ٹائم تمہارا بھی ٹائم ہے, تم نے مجھے وقت دیا تھا, جاؤ تم وہ کر لو. اب جب وہ اپنی اس چیز میں مشغول ہو گیا تو اب اس مسلمان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس وقت جو ہے نا اس پر جو ہے غلبہ پا سکتا ہوں, اسے آسانی سے جو ہے ہرا سکتا ہوں, اسے مار سکتا ہوں. وہ آگے بڑھنے کی کوشش اس نے کی تو غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو, عہد پورا کرو کہ اس کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. تو اب وہ رونے لگتا ہے اور رک جاتا ہے. اب وہ جو شخص فارغ ہوا نا تو وہ کہتا ہے کیا بات ہے, کیوں رو رہے؟ بولے میرے دل میں خیال آیا تھا کہ اس حالت میں جب تم جو ہے اس سے ہٹ چکے تھے, میں تمہارے اوپر جو اٹیک کروں اور اس طرح کا معاملہ کر دوں. تو وہ شخص کہتا ہے, دیکھتا ہے اور اس کو بڑی حیرت ہوتی ہے, اور وہ توبہ کر کے وہ بھی نا داخل اسلام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ اس رب کی میں نافرمانی کروں, کہ میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں, پھر بھی جو ہے وہ میرا خیال رکھ رہا ہے, اور مجھے بچانے کے لیے جو ہے نا جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو تعلق سے. یعنی لوگوں کا کیسا انداز تھا کہ اگر ایسے معاملے میں ہوتے تھے تو بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے مسلمان. اور آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ماشاءاللہ کہ جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں, کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں, اور اگر کہیں جو ہے وہ اجیر ہوتے ہیں تو وہاں بھی مصروف ہوتے ہیں. کئی لوگ تو باقاعدہ اجارہ کرنے سے پہلے یا پھر کام شروعات کرنے سے پہلے نا باقاعدہ بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں نمازوں کا ٹائم چاہیے, ہمیں جو ہے نمازیں پڑھنی ہیں. تو ایسے ماشاءاللہ خوش نصیب عاشقان رسول بھی ہوتے ہیں. کرتے ہوئے بھی بعض لوگ جو ہے نا راستے میں اپنی جرنی کو بریک کر کے, بھائی یہاں سے یہاں بہت زیادہ لمبا ٹائم ہے, 1-1.5 گھنٹے کا, عصر کی نماز چھوٹ سکتی ہے, مغرب کی چھوٹ سکتی ہے, تو وہ بیچ میں اتر کے, آج جگہ جگہ اسٹیشنوں کے باہر مختلف علاقوں میں مساجد ہوتی ہیں, تو لوگ جو ہے نا نمازیں ادا کرتے. اچھا, نماز کے چور کے تعلق سے حدیث پاک میں جو ہے فرمایا گیا, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں میں سے بدترین چور وہ ہے جو اپنے نماز میں چوری کرتا ہے. اچھا, جب نماز کی چوری صحابہ کرام کے لیے بھی حیرت کی بات تھی, تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شخص اپنی نماز میں کس طرح سے چوری کر سکتا ہے؟ نماز میں کیا چرائے گا, نماز میں کیسے چوری ہوگی؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے رکوع و سجود پورے نہیں کرتا. یا اس طرح سے فرمایا, ارشاد فرمایا کہ جو رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا, اچھا, تو وہ نماز کا چور ہے. یعنی نماز تو پڑھ رہا ہے, جلدی جلدی رکوع میں گیا, پورا جھکا بھی نہیں, پوری پیٹھ سیدھی نہیں کی, جلدی سے کھڑا ہو گیا, سجدے کرتے کرتے جلدی سے. بعض اوقات لوگ جو ہے دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے جلسہ ہے, اور ایک سبحان اللہ کی مقدار, ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح پورا کھڑا ہونا سیدھا جو ہے رکوع کے بعد, یہ بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن لوگ اتنی جلدی میں نا اس کا جو کم سے کم رکن ہے, تعدیل ارکان جسے کہتے ہیں, کہ بھائی اتنا ہر رکن کے ساتھ عدل کرنا, انصاف کرنا, اور اتنا جتنا ٹائم اس کے لیے ریکوائر اتنا دینا نہیں کرتے, جلدی میں نمازیں پڑھتے ہیں. کئی بار تو ایسا بھی دیکھا جاتا ہے, مطلب ان کو مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے, اور پھر ان کی نمازوں کے میں جو فسادات ہو رہے ہوتے ہیں, نماز جو ہے نا مفسد ہو رہی تھی, نماز جو ہے فاسد ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس میں بھی ہمیں سیکھنا ضروری ہے. اب نماز پڑھنا ہے تو نماز کا طریقہ بھی سیکھنا ضروری ہے, اب نماز کے مسائل بھی سیکھنے ضروری ہیں, اور بندہ بغیر سیکھے تو کوئی کام کرتا نہیں ہے دنیا کے اندر. تو اس کو بھی اصل میں سیکھنے کے طور پہ لیا نہیں جاتا. جو لوگ جس طریقے سے لوگوں کو دیکھتے رہے تو ویسا پڑھتے رہے, بس بھائی ہم نے اپنے ابو کو دیکھا ایسے پڑھ رہے تھے تو ہم بھی ویسے ہی پڑھنے لگے. تو ابو عالم دین نہیں ہے نا, تو ابو نماز کے مسائل اگر نہیں بھی جانتے تو آپ جان لیجئے, آپ سیکھ لیجئے. آئیے چلتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ حاجی عمار صاحب کی طرف, اور کافی دیر سے ماشاءاللہ جلوہ فرمائے, اور نماز کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. تو نماز, جو لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے وقتی اجارہ میں بھی ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پیش نظر کہیں نہ کہیں نماز کی برکتیں ہوتی ہیں, نماز کے فضائل ہوتے ہیں. تو نماز کی برکتوں کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی صاحب, سب سے پہلے تو بندے کو اس بات پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں نماز پڑھنے والا بنایا, اچھا, ایمان کی دولت عطا کی, اور نماز جیسی نعمت ہمیں ملی نا, کہ بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہے, صحیح, قیام کر رہا ہے, قرات کر رہا ہے, اپنے رب سے یوں سمجھ لیجئے گویا کنیکٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو. اور سب سے زیادہ کنیکٹیوٹی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتی ہے وہ نماز کے اندر ہی مل رہی ہے, نماز میں, وہ بھی سجدے کی حالت میں. وہ کہا گیا نا, پڑھ کے تو نماز, دعا صدق دل سے مانگ, مقصود کیا ہے جو نہیں ملتا نماز میں. آج ایک بہت بڑی تعداد ہے, اب جن چینل کے ویورز بھی جو ہمیں دیکھ رہے,
پریشان ہے, تکلیف ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم ظاہر سی باتیں لگی ہوئی, بیماریاں ہے, مسائل ہے, تو ان سب کا سولوشن الحمدللہ نماز ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو, صلاۃ الحاجات ہے وہ پڑھے, نماز کے بعد پھر وہ دعا مانگے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا نا کہ نماز کے بعد جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے. کہا کہ نا کہ بے شک سوال کر دیا جائے گا. تو الحمدللہ بندہ نماز پڑھے اور پھر اپنے رب کے حضور کھڑا ہو, پھر اس کے بعد میں الحمدللہ دعا بھی کرے, اللہ نے چاہا تو اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوگی. ویسے تو بہت زیادہ برکتیں ہیں مدنی صاحب نماز کی, یعنی میں عرض کروں کہ ایک سلسلہ یا ایک دن کافی نہیں ہوگا اس کے لیے, مگر مختصر اگر میں عرض کروں تو الحمدللہ نماز بہت بابرکت عبادت ہے. نماز اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے. نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر. ایک امتی کو اور کیا چاہیے کہ وہ وہ ایسا کام کرے جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. اچھا, اس کے آن دا کانٹریری, اس کے الٹ وہ لوگ بھی غور کرے کہ جو نماز نہیں پڑھتے. نماز پڑھنا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا عمل ہے, اور اگر نہیں پڑھ رہا تو وہ کس قدر تکلیف پہنچا رہا ہے وہ بھی غور کرے. یوں بھی ہے نا, روایتوں میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا مومنوں کے, امتیوں کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا نام اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور اس کے اندر لکھا ہو کہ بھئی ظہر نہیں پڑھی, عصر نہیں پڑھی, مغرب نہیں پڑھی, عشاء, کیسی تکلیف ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس پہ بھی بندے کو غور کرنا چاہیے. جی, اللہ پاک خیر فرمائے. نماز انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے, اور قبر جو ایک تاریک گڑھا ہے, اور یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے, تو وہاں پر بھی الحمدللہ یوں سمجھ لیجئے روشنی کا سامان نماز کے ذریعے ہو رہا ہے. مزید نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے. نماز نور ہے, نماز دین کا ستون ہے, جنت کی چابی ہے. نماز سے رحمت اترتی ہے. نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. نماز بیماریوں سے بچاتی ہے. بے شک کئی سارے, اگر آپ غور کریں, بے شک یہ تو فرض ہے, ہمیں پڑھنا ہی ہے, مگر جو بندہ اس کی پابندی کرتا ہے تو وہ سائنٹیفک بینیفٹ بھی بہت زیادہ ملتے ہیں اس کو. یعنی قیام میں, رکوع میں, سجود میں, سلام میں, یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شاندار میڈیٹیشن کا ذریعہ ہے نماز. تو نماز بیماریوں سے بچاتی ہے. مزید بدن کو راحت پہنچاتی ہے. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مدنی صاحب, آج ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جو روزی میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے. اول تو یہ کہ سورس آف انکم زیادہ نہیں, اور ہے بھی تو آج ایکسپینسز اتنے زیادہ, خرچ اتنے زیادہ, معاملات اتنے زیادہ. تو نماز جو ہے الحمدللہ بندے کے لیے روزی میں برکت کا ذریعہ ہے. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے نا. اللہ پاک پارہ 21 سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز العرفان, بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. تو یہ بھی بندہ جو ہے وہ غور کرے. مزید نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے. نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے روز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھا کرے, پانچوں نمازیں ادا کرے, مسجد میں با جماعت پڑھا کرے نا, کیونکہ جو مرد ہے اس کے لیے تو مسجد میں پانچوں وقت کی نماز با جماعت ادا کرنا اس پر واجب ہے, اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ ذی نصیب پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا کرے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور جہاں نماز پڑھنے کتنے سارے فضائل و برکات ہیں جو بیان کیے گئے ماشاءاللہ, یعنی تمام پرابلم کا حل مل گیا نا. کتنی ساری پرابلمز تو ماشاءاللہ آپ نے بیان کر دی کہ بھائی نماز سے یہ فضائل ملتے ہیں, روزی میں برکت ہو رہی ہے, بندے کو عذاب قبر سے دور کیا جا رہا ہے, قبر کے اندر نور پیدا ہو رہا ہے, اور سب سے بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور اس سے بھی بڑی بات کہ نمازی کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. تو بڑے فضائل ہیں نماز کے, اور ہمیں اس بات پہ غور بھی کرنا چاہیے اور نمازوں کی کثرت سے پابندی کرنی چاہیے. یہاں پر میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں نماز پڑھنے کے فضائل ہیں وہی یہ بھی غور کریں کہ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بھی ہیں. جی ہاں, آپ چلیں ٹھیک ہے 2 ٹائم کی, 3 ٹائم کی, 4 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, 1 ٹائم کی چھوڑ بھی دیتے ہیں. 1 ٹائم کی چھوڑتے ہیں نا. آئیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. حضرت میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, فتاوی رضویہ کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا جلد 9
اور صفحہ نمبر 158 پر ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے قصدن جان بوجھ کر صرف ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا۔ اب دیکھیں ایک وقت کی نماز ہے اور ہزاروں برس جو ہے وہ جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا، پوری زندگی میں جب تک جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور اس کی قضا بھی ادا نہ کر لے۔ بندہ کو صرف توبہ سے بھی کام نہیں چلے گا، اس کی قضا بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اور یہ دیکھیں نا کہ آپ نے وقت پہ نماز ادا کرنا آپ کتنا امپورٹنٹ، جیسے ابھی ظہر کا وقت چل رہا ہے تو اب ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ ظہر کا وقت نکل گیا تو آپ چاہے لاکھ جتن کرتے رہیں، چاہے زندگی میں آپ پوری کی پوری دولت لٹا دیں، کچھ بھی کر ڈالیں، وہ ظہر کا وقت آپ واپس نہیں لا سکتے۔ تو ظہر کے وقت میں آپ نے ظہر کی نماز کو ادا کیا تو وہ نماز ادا کہلائی، اور جب وقت نکل گیا آپ بس جو ہے وہ ہم یہ کہ چلیں بھائی تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے، وقت گزر گیا، گزرنے کے بعد ٹھیک ہے آپ نے اس کی قضا پڑھ لی، لیکن جو ثواب ادا کا تھا وہ قضا کا نہیں ہے۔ تو ہمیں وقت پہ ہی نماز ادا کرنی چاہیے اور وقت کے حساب سے ہی نماز ادا کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ زندگی میں سکون حاصل ہوگا۔ مزید جو ہے وہ سوالات کی طرف اور اس جو ہے وہ نماز کے فضائل اور نہ پڑھنے کے عذابات کی طرف چلیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں، اور اگر آڈینس کی اور جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی کالز وغیرہ آئی ہوں تو وہ بھی فرمائیے گا۔ آئیے آپ کے کمنٹس کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا فرمائش کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، ماشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی کئی سارے کمنٹس ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ خواجہ پیر شفیع صاحب ہیں، کہتے ہیں آپ سبھی کو جمعہ مبارک، آپ کو بھی خیر بہت بہت مبارک۔ پھر کے گلی گلی تباہ، یہ کلام سنا دیجئے۔ اچھا جی، سفیان بھائی ہیں، کہتے ہیں سلام، وعلیکم السلام، تم ہی سے مانگوں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ بالکل یہ کلام سننا چاہتے ہیں سفیان بھائی ہیں، کہتے ہیں میری امی کی طبیعت خراب ہے، دعا فرمائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ دائمہ عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جمعہ مبارک ہو آپ تمام کو۔ جی بہت بہت مبارک ہو۔ ارباز بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نعت سنا دیجئے، تیرا نام خواجہ معین الدین، جزاک اللہ خیر۔ اور جی اور ایک کہتے ہیں کہ FGN چینل کا ایپ ہے، FGN چینل کا ابھی اپلیکیشن تو نہیں ہے، آپ یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی آپ FGN چینل کو جوائن کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ فیس بک پہ بھی آپ FGN چینل کو دیکھ سکتے ہیں، اور انسٹاگرام پہ بھی اس کے آفیشیل اکاؤنٹ ہیں، اس پہ بھی جا کر آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن تو فی الحال نہیں ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مجلس والے کرم فرمائیں اور آگے اپلیکیشن بھی آپ کو مہیا فرما دیں۔ فی الحال آپ ان ذرائع پہ، ان جگہوں پہ جا کر FGN چینل کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، کچھ کلام جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، اور یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑا کیوں، پھر کے
گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا جان عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا جس کو درد کا مزہ جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں اور اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے سیرو لگی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوار دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان یہ بڑے سخی کا ہے آستہ یہاں سب کی بھرتی ہے چولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے
جھولیاں یہ در غریب نواز ہے، یہ در غریب نواز ہے، یہ در غریب نواز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرا نام خواجہ معین الدین، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور ہم اپنے ہندوستانی ہونے پہ فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہمارے اس ملک عزیز میں ایک زبردست شخصیت خواجہ خواجگاں، خواجہ ہندوستان، والی ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقدس ذات مبارک تشریف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کے برکات سے، آپ کے فیضان سے بھی مالا مال فرمائے۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی نماز کے حوالے سے، اور نماز واقعی میں بڑی اہم عبادت ہے۔ نماز جہاں پڑھنے کے جو ہے وہ فضائل و برکات بیان ہوئے، اسی طریقے سے نماز نہ پڑھنے کے بھی نقصانات ہیں۔ آئیے ان کو بھی کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر بندہ نماز نہیں پڑھتا تو ہوتا کیا ہے نا؟ اتنی کثرت، اتنی تاکید کے ساتھ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، نماز ضروری ہے۔ تو نماز کے فضائل تو بہت سارے سنے ہم نے، بہت ساری برکتیں سنی، لیکن نہیں پڑھنا ہے، نہیں اگر پڑھیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ آئیے سنتے ہیں مظفر بھائی، اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیے کہ نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ جان بوجھ کر جو شخص نماز قضا کرتا ہے، ان کے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں، اچھا، یعنی ضائع کی، اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو عنقریب دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ یعنی اس کی وعید بیان کی گئی کہ جو لوگ، بعض ایسے لوگ تھے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد آئے اور ایسے ناخلف ہوئے کہ نمازوں کو انہوں نے ضائع کیا، صحیح، نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے جو ہے نا پیچھے چلے۔ اب یہ جو غی کا جو ذکر آیا نا، اس کے بارے میں ہے کہ اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اور اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے۔ آج دنیاوی طور پر جو ہب کا لفظ ہے وہ کئی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے کہ بھائی بہت بڑا کوئی سینٹر بن گیا ہے، بہت بڑا مارکیٹ بن گیا ہے، بہت لوگ آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، ہاں ہب ہو گیا، ہاں، اور شاید اس کو انگلش کے لیے استعمال کیا انگلش کے اندر HUB ہب، لیکن یہاں عربی کا ہاں، اور عربی میں جو دوسری طرح کا جو ایک ہب ہے بڑے ہا سے، وہ کئی جگہ دواؤں کے اندر، یعنی حب کبید، نوشادری اور اس طرح سے ہب کے نام سے بہت ساری دوائیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں، یونانی دوائیں۔ لیکن یہ جو ہب ہے نا، اور ہب بہت ہی خطرناک ہے، یہاں تک کہ اس کی گرمی سے جو ہے نا جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ ایسا یہ کنواں ہے نا کہ جب کبھی جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ اکبر، اللہ، تو اس کنویں کو کھول دیا جاتا ہے، تو پھر وہ بدستور بھڑکنے لگتا ہے۔ صحیح، قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، کلما خبت زدناہم سعیرا، اللہ فرماتا ہے کہ جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اور جس جو ہے وہ جہنم کی وادی سے جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، وہ اسی وادی ہے جس کا ہم تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس میں بے نمازی ڈالے جائیں گے، زانی، شرابی، سود خور اور ماں باپ کو ستانے، تکلیف دینے والے، ان کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا تذکرہ بے نمازیوں کا ہے، اور اس آیت میں بھی جو پہلے جو میں نے جس کا ترجمہ سنایا، اس میں بھی یہ ہے کہ جو انبیاء کے بعد جو ناخلف آئے، وہ ان کے اور بھی گناہوں کا ذکر ہوا، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، لیکن سب سے پہلے تذکرہ کس کا ہوا ہے؟ نمازوں کو چھوڑنے کا۔ یعنی نمازوں کو چھوڑنا گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور اس طریقے سے نماز ضائع کرنے کی کئی صورتیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص 2 وقت کی 3 وقت کی نماز پڑھتا ہے، باقی نمازیں چھوڑ رہا ہے، یا کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی وقت گزار کے پڑھتا ہے، تو وہ بھی نماز میں سستی کرنے والا ہے اور نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے۔ کئی صورتیں، صحیح طریقے سے نماز نہیں ادا کرنا، یہ بھی اس کو ضائع کرنا ہے۔ نماز کے جو فرائض ہے، واجبات ہے، اس کو چھوڑ کر ان کا دھیان رکھے بغیر نماز پڑھ رہا ہے۔
اچھا نماز کی جو شرائط ہے سب سے پہلی شرط اس کی طہارت ہے، وہ طہارت ہی بندے کی صحیح نہیں ہے، اللہ اکبر، یا صحیح طریقے سے وہ وضو نہیں کر رہا ہے، صحیح طریقے سے اس کا غسل جو ہے وہ اتر نہیں رہا ہے، اور وہ ایسی ہی حالت میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ حضور ایک تعداد ہے جی جو مطلب یہ غور کرے، بندہ کہتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھا، مگر صوفیہ بھی فرماتے، علماء بھی فرماتے کہ بندے کو غور کرنا چاہیے اس سے دور کر کہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا کہ جس کے وجہ سے میرا مولا نے مجھے اپنے سامنے کھڑا رکھنا بھی گوارا نہ سمجھا۔ مطلب یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے نہیں پڑھا، مگر حقیقت تو ہے کہ اسے پڑھوایا نہیں گیا، اس کو توفیق نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ 5 وقت جو ہے وہ اپنے دربار میں بلاتا ہے، یعنی گویا فرض کر دیا کہ جو ہے وہ پریشانیاں ہیں تو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو جائے، یہ محبت الہی ہے، اور پھر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ کیوں نہیں بلایا جا رہا ہے۔ یہ غالباً نماز فجر کے حوالے سے بھی نا حضور کہ بندہ بتایا گیا کہ نماز فجر کی تیاری صبح نہیں رات سے ہوتی ہے، کہ وہ رات اپنی کس چیز پر کر رہا ہے، اگر گناہوں پر اڑ کے کیا، نماز قضا کر کے کیا، تو اب وہ گناہوں کی زنجیریں اس کو اس قدر جکڑ لیتی ہے کہ نماز فجر کی توفیق اس کو نہیں ملتی۔ اور بندہ اگر پابندی اگر کرے نماز میں، یہ بھی بتایا گیا کہ بندہ اگر پابندی سے نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز اس نے ادا کی، پہلے فجر کی نماز ادا کی، پھر وقت گزرا، ظہر کا وقت آیا، ظہر کی ادا کی، تو اب جب ظہر کی نماز پڑھے گا نا تو فجر اور ظہر کے درمیان میں اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوئے ہیں، صغیرہ گناہ جو ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر عصر کی نماز پڑھا تو ظہر اور عصر کے بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز پڑھ کر اب وہ سو گیا، تو اب جو ہے بقیہ یا رات میں اگر اس سے کوئی ایسے گناہ ہوئے ہوں گے سونے سے پہلے یا سونے کے بعد، اس طرح کا کوئی معاملہ، تو اب وہ سارے جو گناہ جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھنے کی برکت سے اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا اہم کام ہے۔ اچھا اس کے الٹ جو ہے اگر نماز قضا کر رہا ہے تو جو نمازوں کے وقت سویا رہتا ہے، نماز فرض، نماز بعض لوگ مطلب فجر کی نماز ہے، بعض لوگ دوپہر میں سو جاتے ہیں، کھانے کے بعد بھائی سو گئے، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، پورا وقت نکال دیا، عصر کا وقت ہو گیا، کچھ لوگ عصر کے وقت سو جاتے ہیں، کچھ لوگ مغرب کے وقت سو جاتے ہیں، کچھ لوگ عشاء پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، کبھی ٹریول میں ہے، کبھی جاب میں ہے، کوئی بھی ریزن سے ہو۔ تو اگر جو شخص فرض نمازوں کے وقت سوئے رہنے کا عادی ہے، تو ہم معراج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کا ایک منظر ملاحظہ فرمایا تھا کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے اور ایک فرشتہ نا بہت بڑے پتھر کو اٹھا کر اس کا سر کچلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج سر پر اگر ہلکی سی بھی ضرب لگ جائے تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، پتھر سے سر کا کچل جانا اور اس سے جان چلی جانا، یہ کتنی مطلب اذیت ناک جو ہے موت اس طرح سے ہوتی ہے، اور سر پر ہڈی اور کھوپڑی جو اس کا پاش پاش ہو جانا، بھیجا بکھر جانا۔ آج ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ بڑے عبرت ناک ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر 2 ویلر میں یا اس طرح کے بعض اوقات روڈ پر ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے جو شخص نمازوں کے وقت، اب وہ پتھر سے وہ فرشتہ آپ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا کہ اس کا سر کچل رہا ہے، اب وہ پتھر تھوڑا دور جو آ کے گر جاتا ہے، اب اتنی دیر میں اس شخص کا سر پھر درست ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب وہ فرشتہ پھر پتھر کو لے کر آتا ہے، درست ہونے کے بعد اس کے سر پر پھر مار دیتا ہے۔ یعنی ایک بار نہیں ہوا ہے، ایک بار نہیں، یہ کنٹینیو، اور یہ بتایا گیا یہ نا قیامت تک ہوتا رہے گا، اور یہ اس شخص کی سزا ہے جو نمازوں کو فرض نمازوں کے وقت سویا رہتا تھا، اچھا، نمازوں کو قضا کر کے پڑھتا تھا، تو ایسے شخص کا عذاب ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے حال زار پر جو ہے نا ترس کھائیں کہ ہمارے سر میں تو اگر تھوڑا سا درد ہو جائے تو ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا، میں بات نہیں کروں گا، میں یعنی کام پر آپ نہیں۔ یہاں تک دیکھیں نا مظفر بھائی کہ کوئی چیز چبھ گئی نا جسم کے اندر تو انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ جو جس کنڈیشن کی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی پتھر سے سر کچلا جا رہا ہے، اور آج کے دور میں اگر کسی کا بائک سے یا کسی بھی چیز سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایسی ویڈیوز سامنے آتی ہیں کہ بچہ جا رہا تھا اور بے توجہی میں جو ہے نا وہ کبھی جو ہے وہ سر پہ تو کبھی پیر پہ جو ہے گاڑی چڑھ جاتی ہے، تو دیکھنے والوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، دیکھنے والوں کو جب وہ اس منظر کو فیل کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی آہیں جو ہے نکل آتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکل آ رہے ہوتے ہیں، خاص کر جس کے ساتھ یہ ہوا اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، اس پر کیا بیت رہی ہوگی، اس کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور یہ جو عذاب ہوا ہے ایک بار نہیں ہوا ناظرین، یہ مسلسل ہوتا رہے گا قیامت تو چلو کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کو اسی وقت جو تکلیف ہوئی اس کے بعد روح نکل گئی، اس کی تکلیف جو دور ہو جائے گی، یا کوما میں چلا گیا، اب اس کو وہ تکلیفیں محسوس نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا علاج ہو گیا، ایک بار ہوا ایکسیڈنٹ، لیکن یہ بار بار ہوتے رہنا، یہ برزخ کا جو عذاب ہے، یہ کتنا بڑا جو ہے اس کا معاملہ ہے۔
اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور اس میں ہمیں یہ جس طرح سے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو, ہمارے کسی رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو, ہمارے بڑے بھائی کا, تو اسی طرح ہمیں نماز کی بھی فکر اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی کرنی چاہیے کہ کہیں یہ سر کچلنے کا عذاب میرے بھائی کے ساتھ نہ ہو جائے, میرے والدین کے ساتھ نہ ہو جائے, میرے بچوں کے ساتھ نہ ہو جائے, تو میں خود بھی نماز پڑھوں اور بچے کو. بلکہ کتنی اچھی تعلیمات اسلام کی کہ ابھی بچے پر نماز فرض نہیں ہوئی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے نا تو نماز سکھاؤ اس کو, اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہیں پڑھے تو سختی کر کے مار کے اس کو نماز پڑھانے کی, کہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی لیکن عادت پڑ جائے. اور اس میں بھی تو دیکھیں نا, بچہ جو ہے نا وہ والد سے سیکھتا ہے, گھر والوں سے سیکھتا ہے. تو خود اگر ہم پڑھیں گے اور بچے کو لے کر کے جو ہے نا وہ مسجد کی طرف لے کر خود جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی عادت پڑے گی. تو یہ بھی جو فرمایا گیا نا قرآن پاک کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. یعنی اپنے آپ کو بھی بچانا ہے جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہماری ذمہ داری ہے. تو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے. آج بیماری سے بچانے کے لیے سب تیار ہیں. کورونا کے وقت اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہوتی تھی کہ بھائی گھر میں کسی کو یہ مرض نہ ہو جائے, چھوٹے بچوں کو مرض نہ ہو جائے. تو آج ایک فرد کو بندہ اگر یہ فکر کرے نا کہ نہ میں جہنم کا ایندھن بنوں, نہ اپنے گھر میں سے میں کسی کو جہنم میں جانے دوں گا. آج اتنے بڑے مطلب گناہ جو دیدہ دلیری سے کرتے ہوئے, نماز کو چھوڑتے ہوئے ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں, کس طرح سے اپنے گھر والوں کو گویا بڑھنے دے رہے ہیں جہنم کی طرف. ارے دنیاوی تکلیف اور بیماری اگر آ بھی گئی تو وہ وقتی ہوگی, چلی جائے گی, ٹھیک ہو جائے گی, لیکن جہنم کا عذاب بالکل برداشت نہیں ہو سکتا. تو نماز کی پابندی اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اس کو صحیح سیکھنا, نماز کے احکام کو سیکھنا. آج ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں فیضان نماز کا کورس کروایا جاتا ہے. 7 دن کا کورس ہوتا ہے فیضان نماز کا. بعض اوقات جو ہے مدرسۃ المدینہ میں سکھایا جاتا ہے, قافلوں میں سکھایا جاتا ہے. تربیت رمضان کے اعتکاف میں ماشاءاللہ آپ کے نماز درست پریکٹیکل طریقہ, کھڑے ہو کر آپ کو کھڑے کیسے ہونا ہے, آپ کی نظر کہاں ہو, آپ کو ہاتھ کیسے باندھنا ہے, یہ قافلوں میں سکھایا جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ سفر کریں, اپنے بچے کو بھی ساتھ میں لے کر سفر کریں, تو سیکھنے کا موقع. ہماری نماز درست ہوگی تو آگے دیگر بھی ہمارے معاملات درست ہوں گے. لٹریچر بھی تو کتنا ہے نا, الحمدللہ. فیضان نماز کتاب ہے, نماز کے احکام کتاب ہے, رسالے ہے, بیانات ہے, ویکلی اجتماعات میں اس میں اہمیت ہمیں بتائی جا رہی ہے. یوں بھی دیکھیں نا کہ جو دو کتابوں کا خاص کر جو ذکر کیا گیا ہے نا کہ بھئی نماز کے احکام اور فیضان نماز, یہ کئی ساری جو ہے وہ لینگویجز میں جو ہے وہ آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائیں گی, تو آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. بھائی نہیں ہے علم تو سیکھنا پڑے گا اور سکھانا بھی پڑے گا اپنے گھر والوں کو. آج کل عمر بھائی اصل میں پرابلم یہ ہے نا, ہر بندہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے, نہیں بزی لائف ہے, میں بزی ہوں, اور اپنے آپ کو اپنا وقت نکل جائے اس کا نماز کے لیے تو غنیمت والی بات ہے. چاہے جائے کہ وہ جو اپنے گھر والوں کو بولے, ایکچولی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے مدنی صاحب اپنے آپ سے. یہ مسٹر بزی سے اگر آپ پوچھو تو اس کا آؤٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے. اچھا, ہر چیز کا ٹائم فکس ہوتا ہے. فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, دوستوں کے ساتھ. ٹھیک ہے پورا ہفتہ بہت بزنس میں پریشر رہا, جاب میں بڑا کام رہا, ہر ہفتے یہ دور دراز جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے, ہوٹلوں میں جا رہا ہے, ہزاروں روپے سپینڈ کر رہا ہے, اور بھی بہت کچھ ترجیحات جو امپورٹنس جو چیزوں کی دے گا, ظاہر سی بات اس کو کرے گا. کئی گھنٹے یہ موبائل لے لیتا ہے. یعنی مدنی صاحب میرے جو ماشاءاللہ اتنی شاندار جو گفتگو چل رہی کنورزیشن, اس سے ایک بات ذہن میں آئی کہ اپنا ذہن بنانا سب سے پہلے بہت امپورٹنٹ. یعنی کیا بات تھی کہ بزرگان دین کے 30 برس تک نماز تو دور کی بات ہے, جماعت بھی فوت نہیں ہوتی تھی, تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا بدن جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر پائے گا. ہمارا بدن بڑا نازک ہے, ہم اپنے رب کی نافرمانی کیسے کریں. اچھا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے شک نماز بندہ پڑھے گا, اللہ کو راضی کرے گا, جنت اس کو ملے گی. اور یہ بھی تو دیکھے کہ نہیں پڑھے گا, جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جائے گا. اللہ اکبر, کیسے برداشت کرے گا وہ. اور رب کی نافرمانی, وہ رب جس نے اسے پیدا کیا, اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر, کتنی کرم نوازی ہے. اس نے ایمان عطا کیا, الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا, اتنا اچھا تندرست جسم ہمیں عطا کیا. دیکھیں آج جا کر گورنمنٹ ہاسپٹلز میں یا نارمل ہاسپٹل میں بھی بندہ دیکھے جو بیچارے بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے, تکلیفوں میں مبتلا ہے, ایکسیڈنٹس ہو جاتے. کل کی بات ہے مدنی صاحب, جو کل میں جہاں ویکلی اجتماع میں تھا, حضور جو دعاؤں کے لیے جو اسلام بھائی نے مجھے میسج دیا نا, تقریباً 3 سے 4 لوگوں کے میسیجز کینسر کے تھے. کسی کو لیور کا کینسر, کسی کو بلڈ کینسر, کوئی کوما میں پہنچ گیا, کسی کی والدہ, کسی کا والد بیمار, کسی کے بچوں کی امی بیمار. ایسے معاملات کے مطلب
کتنی چیزیں ہو رہی ہیں, اور ایسے میں اگر رب نے اگر ہمیں بچائے رکھا ہے, محفوظ رکھا ہے, تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بلکہ بیماری کے بعد بھی ہمیں نماز ادا کرنا ہے. جو بعض ہر لوگ حال میں پڑھ قیامت کے دن ہے نا یہ عذر پیش کریں گے کہ یا اللہ دنیا میں بہت بیمار تھا, پریشان حال تھا, اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا. کوئی کہے گا یا اللہ میں دنیا میں وزیر تھا, سفیر تھا, بڑے بیزی لائف تھی, بڑے معاملات لوگوں کے سنبھالنے تھے مجھے, اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا. تو اس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ کیا تیری سلطنت, تیری حکومت جو ان سے بڑی تھی, ان کی ساری دنیا پر حکومت تھی, چرندوں پرندوں پر حکومت تھی, یہ تو کبھی غافل نہیں ہوئے میری یاد سے. اور بیماری کی بات جب پیش کی جائے گی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا. اتنی ان کے اوپر جو ہے نا مصائب آئے, لیکن یہ کبھی جو ہے میری یاد سے غافل نہیں ہوئے, تو جھوٹا ہے. تو جو بندہ یہ سب عذر پیش کرتا ہے, اور پڑھنے والوں نے پڑھی ہے نمازیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے جب جان لیوا حملہ ہوا اور آپ پر غشی طاری ہوئی, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ صفوں کو جو ہے درست فرما رہے تھے, جب آپ پر حملہ کیا گیا, اور پھر آپ نے اس وقت بھی جب آپ کو ہوش آ رہا ہے نا تو بار بار آپ پوچھ رہے ہیں کیا میں نے نماز پڑھی, کیا میں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. پھر آپ فرماتے ہیں نماز کے بغیر آدمی کس کام کا ہے. اللہ اکبر, اللہ. اتنی امپورٹنس تھی نماز کی ان کے یہاں نزدیک. تک کہ یہ بھی تو دیکھیں نماز میں کیسا خشوع خضوع ہوا کرتا تھا ہمارے بزرگان دین کا, کہ اگر تیر لگا ہے یا کوئی چیز اندر چبھ گئی ہے اور وہ ویسے نارمل حالت میں نہیں نکل رہی ہے, آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وہ چیز کو نکال دیا جاتا ہے, محسوس بھی نہیں ہوتا. اور نمازیں بھی کس لیول کی ہوا کرتی تھی. ہمیں تو اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے نماز کی توفیق عطا فرمائی. ساری رات گزر جاتی ہے مدنی صاحب, مطلب مگر نماز ہے, جیسے غوث پاک کا دیکھ لے, خاتون جنت کا دیکھ لے, بزرگان دین کا. ایک جو ہمارا آج کے دور میں ذہن بن گیا ہے, اگر کسی بڑے وی آئی پی پرسن کے سامنے یا بہت بڑا کوئی سٹینڈرڈ پرسن ہے, اگر اسے کہا بھائی تم کو موقع مل رہا ہے کہ بس 1 منٹ میں جا کے ان سے مل کر آنا ہے, وہ بولے گا بھائی وہ 1 منٹ کی پہلے سے پلاننگ کرے گا, تیاری کرے گا. اتنا بڑا موقع, یا دنیاوی طور پہ اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہے, یا اللہ کرے کہ ہمیں اگر اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت مل جائے, تو بندہ کتنی چیز کرے گا. یہاں پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے, وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جو وہ الحمدللہ ہمارا خالق ہے, ہمارا رب ہے, اور اس کی بارگاہ میں ڈیلی 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 5 ٹائم بندے کو حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے. میں تو اس پہ یہ اسی پہ غور کر رہا تھا کہ بندے کو غور تو کرنا چاہیے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے. یعنی اس چیز کو فرض فرما دیا کہ جو ہے پریشانی آئیں گی, پرابلمس آئیں گی, دنیا ہے یہ, اب پرابلم کا حل مل کہاں سکتا ہے, تو میری بارگاہ میں چلے آؤ. اگر یہ فرض بھی نہیں ہوتی نا ناظرین, اگر سنت ہوتی یا پھر جو ہے وہ مستحب ہوتی, تو تب بھی بندے کو ہر پرابلم کا سلوشن یہاں مل رہا ہے, ہر پریشانی کا حل یہاں پر مل رہا ہے, تو بھی جانا چاہیے تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بندے سے محبت فرماتا ہے کہ 1 بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ دن میں 5 ٹائم جو ہے نا بندے کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ رہا ہے. فرض ہے. اس کے علاوہ ماشاءاللہ ہمارے دینی ماحول میں تو نوافل کی بھی کتنی کثرت کا ذہن دیا جا رہا ہے. تہجد کی الحمدللہ تہجد اجتماعات ہمارے ہو رہے, اور الحمدللہ اس وقت اگر میں جہاں ممبئی میں ہم ہیں, یہاں پر تو تقریباً 5:36 تک صبح تہجد کا وقت ہے. ایک تعداد ہے جو تہجد کی طرف جا رہی ہے. اشراق و چاش کے نوافل بندہ پڑھے, حج و عمرہ کا ثواب ملے گا. اوابین کی نمازیں ادا کرے, 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے. پھر صلاۃ اللیل ہے, صلاۃ التسبیح ہے, صلاۃ الحاجات ہے. کتنی اس کو برکت ہے. پڑھنے والے بس بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کس انداز میں میں بس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. اس پر ایک ریکویسٹ میری ایف جی این چینل کے ویورز سے بھی الحمدللہ, جو ابھی ہمارا 22 اور 23 نومبر کو جو بڑا ہی شاندار گونڈی کا اجتماع ہوا, اس میں دعوت اسلامی انڈیا کے ہمارے نگران سید عارف شاہ صاحب نے بڑا ہی پیارا اور پرسوز بیان فرمایا اس پر. میں بھی تھا اس بیان میں, ماشاءاللہ زبردست بیان تھا. واقعی میں اتنے شاندار اس کے پازیٹیو فیڈ بیکس مل رہے حضرت کہ لوگوں کی طرف سے بھی. تو یہ الحمدللہ یہ بھی ہمارے جو عارف بپو کے آفیشیل یوٹیوب اس پہ بھی آ چکا ہے, مطلب یہ بیان کا حصہ. مطلب ایف جی این چینل کے ویورز سے میں اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اسے دیکھے. واقعی میں مطلب ایسا بیان تھا مندی صاحب, وہ تو کہ بس دل خوش ہو گیا تھا ماشاءاللہ. کئی سارے لوگوں کے فیڈ بیک وغیرہ بھی آئے تھے ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے, ہمارے نگرانوں کو بھی سلامت رکھے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اور نماز چھوڑنے کے حوالے سے جو حدیث میں فرمایا گیا نا, ایک حدیث شریف میرے سامنے, حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے. اب دیکھیں قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا, نہ مال کام آئے گا, نہ اولاد کام آئے گی, نہ گھر والے کام آئیں گے. باپ بیٹی سے, ماں بیٹی سے سب دور بھاگ رہے ہوں گے. نماز جو ہے وہ کئی جگہوں پہ شفاعت بھی کرواتی ہے, نماز جو ہے وہ کئی جگہوں پہ جو ہے وہ فائدہ بھی کروا رہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا, اللہ فرماتا ہے سورہ ماؤن کی آیت نمبر 4 اور 5 میں رب نے ارشاد فرمایا
اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اللہ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. تو غور کرنا چاہیے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور کس انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک سوال بھی آیا ہوا ہے, ایک بھائی ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا ہاں, ان کا نام ہے سید حفیظ اللہ. کہتے ہیں میں تلنگانہ سے بات کر رہا ہوں, تلنگانہ اسٹیٹ سے. جمعہ مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آج کل تھوڑے لوگ دکھاوے کی وجہ سے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے. نماز تو پڑھتے ہیں پر وہ نماز جب تنہائی میں پڑھتے ہیں تو انداز الگ ہوتا ہے, جب لوگوں کے سامنے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انداز الگ ہوتا ہے. اس پہ بھی جو ہے نا وہ غور کرنا چاہیے. کیا فرمائیں گے؟ مطلب وہی ہے نا کہ اگر بندہ فار ایگزامپل سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو ایسا ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں پتہ نہیں ہو بندہ کہ دل میں اس کی یہ اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے اپنے بارے میں سوچے میری کیفیت کیا ہے. اور سیکنڈری تھنگ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر ایسا کر رہا ہے تو ریاکاروں کے معاملات ہم نے دیکھے کہ اس سے جا کر اجر مانگ کہ جس کے لیے کیا کرتا تھا. تو اب تو ظاہر سی بات ہے کہ نمازی اگر اس انداز سے ہوگا تو ہو سکتا ہے نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے. بلکہ جو ہے نا آخرت میں بتایا گیا نا کہ ایسے ریاکاروں کو جو بلا کر ہے نا پہلے جنت کی جھلک دکھائی جائے گی. اللہ جنت کے قریب جا کر جو ہے نا دروازہ کھول کر حسرت بالائے اس کو حسرت دکھایا جائے گا اور پھر اس کو نا بند کر دیا جائے گا اور پھر کہے گا کہ اب جاؤ جہنم کی طرف. تو اب وہ عرض کریں گے مالک و مولا اگر تو نے یہاں نہیں بلایا ہوتا, اس کو دکھایا نہیں بنا ہی تو ڈال دیتا تو ہمارے لیے اچھا ہوتا. تو جواب ملے گا جس کا مفہوم ہے کہ تمہارا ناس ہو, تمہاری یہی سزا ہے. جب تم تنہائی میں ہوتے, جب تم لوگوں کے سامنے ہوتے تو بڑے نیک بنتے, اور جب تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہوں سے میرا مقابلہ کرتے. اللہ اکبر. تو تم لوگوں سے نہیں ڈرے, تم لوگوں سے ڈرے, مجھ سے نہیں ڈرے. تو یہ بندہ جو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ اگر ساتھ میں ہیں نا تو وہ نمازیں بھی پڑھ رہے, چلو بھائی دوست ہے, چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا, بھائی نمازی شخص ہے, اب اس کے سامنے سے میں واپس چلا جاؤں گا تو پتہ لگے گا کہ بھائی نماز جو ہے نا یہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں, ان کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں. ہاں اگر بعض ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں لیکن تنہائی میں پڑھتے نہیں. اچھا یہ بھی انداز ہے. ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک کی حکایت ہے, ایک شخص جو ہے نا جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا, جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے دیکھا اس کو, اور جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ پھر سے نماز پڑھو, ٹھہر ٹھہر کر رکوع سجود قیام صحیح طریقے سے کر کے, تلاوت جو ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اس طرح سے اس نے نماز دوبارہ پڑھی, اچھے سے پڑھی. اب پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری پہلے والی نماز اچھی تھی یا یہ نماز اچھی ہے؟ تو اب اس کا ذہن دیکھیے, وہ یہ کہتا ہے کہ میری پہلے والی نماز اچھی. اچھا, کیونکہ پہلے والی نماز میں صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا, اگرچہ جلدی جلدی پڑھ رہا تھا لیکن میری توجہ یہ تھی کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن اب آپ نے جب دوسری نماز کے لیے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے لیے کہا تو میرے دل میں تھا کہ حضرت علی مجھے دیکھ رہے ہیں, تو آپ دیکھ رہے ہیں, اس خیال سے میں نے نماز پڑھی. تو اس سے بہتر ہے نا وہ والی نماز جو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا. تو یہ ایک ذہن دینے کی بات ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. بعض لوگ بالکل نہیں پڑھتے, یہ تو ہے نا خالص ریاکاری. اور بعض ایسے ہیں کہ بھائی تنہائی میں جلدی جلدی پڑھیں گے, لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے. تو یہ انداز چاہے ہمارا ظاہر ہو, باطن ہو, خلوت ہو, جلوت ہو, ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو جو نا پیش نظر رکھنا چاہیے. اور اعظم بھائی یہ بات ہے سب سے پہلے جو ابھی آیا تھا, جی ماشاء اللہ, تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ نہیں, ٹھیک ہے, دوسروں کے بارے میں نہیں کرنا. کیا ہے جی, ہم دوسرے پہ کمنٹ نہیں کر سکتے, صحیح, بدگمانی نہیں کر سکتے. اور ہمیں کیا پتا, ہمیں پتہ ہی نہیں بھائی, وہ تو آ رہا ہے فرض نماز پڑھ کے جا رہا ہے, ہمیں کیا پتا. پہلی بات یہ کہ اس پہ ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس کے دل کے حالات نہیں پتا ہے کہ وہ کیسے بات کر رہا ہے یا کیسے آ کے نماز پڑھ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اب اس کی بنا پر اس کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ فرض تو ادا کرنا ہی ہوگا اور لوگوں کے سامنے پڑھنا ہے, فرض بھی پڑھنا پڑے گا. اس کی وجہ سے یہ بھی نہیں کہ وہ گھر پہ پڑھے, گھر پہ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں, وہ وہیں مسجد میں آ کر اور باجماعت نماز ادا. اچھا مجید صاحب, جیسے آج ماشاءاللہ جمعہ کا مبارک دن ہے, جمعہ میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتی. کہ اس کے بارے میں بھی کوئی وعید آئی ہے؟ اللہ اللہ اللہ, ایک جمعہ چھوڑ دے یا 3 جمعہ چھوڑ دے. یہ سوالات ایسے ہیں نا کہ انسان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مسلمان بھی ہیں. بھائی جمعہ پڑھ لیا تو پھر لگتا ہے کہ ہاں بھائی مسلمان بھی ہے. اور کئی بار تو جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حال زار پر رحم فرمائے. اور یہ بہت
مطلب انسان کو نا جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ بندے کو 5 وقت بلایا جا رہا ہے، بندہ ہفتے میں 1 بار آ رہا ہے یا پھر وہ بھی نہیں آ رہا ہے. تو یہ غور کرنے والی بات ہے کہ مطلب وعیدیں آئی ہے نا کہ جمعہ کی نماز جو سستی کی وجہ سے گردن چھوڑ دے تو کتنا اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے. جمعہ کی فرضیت عام نمازوں سے زیادہ ہے اس کے لیے، عام نمازوں سے زیادہ ہے کہ سورہ جمعہ تو ایک پوری سورت ہے قرآن پاک میں. اچھا اس میں بھی مدنی صاحب بعض لوگ آئیں گے 2 رکعت، وہ بھی دیکھیں گے کہ پہلے تو بامبے میں کیونکہ مسجدوں کے باہر بھی ہوتا تھا، ابھی تو الحمدللہ ساری 1 سے زیادہ جماعتیں ہوتی ہیں مسجد کے اندر ہی، تو باہر کا باہر پڑھتے تھے آخری صفوں میں، یا کوئی آتا تھا تو خطبہ مس کر دیا، یہ کر دیا. مطلب کتنا بندہ کیسا ہے نا مدنی صاحب، سولوشن چاہتا ہے اپنی پرابلمز کا کہ میرے مسائل حل ہو، میری تکلیفیں دور ہو، میری روزے میں برکت ہو، اور اس کے لیے محنت بھی نہیں کرنا چاہتا، وقت بھی نہیں دینا چاہتا. اللہ. ہفتے میں 1 دن بیان ہوتا ہے امام صاحب کا، وہ بیان بھی بندہ نہ سنے تو پھر علم دین کی طرف آئے کیسے؟ بھائی چلیں ٹھیک ہے، آپ نے کاروبار میں سارا وقت دے دیا تو کم سے کم ایٹ لیسٹ اماموں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہفتے میں 1 دن صاحب اسکرین ٹائم ہے نا 4-4 8-8 گھنٹے لوگوں کا، اور خطبہ اگر 3 منٹ سے اوپر ہو گیا نا تو گھڑی دیکھتا ہے کہ چلو مسجد چینج کرتے کسی اور مسجد میں، یاد ہے جہاں امام صاحب ہے نا 1-1.5 منٹ میں نپٹا دے نماز. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس انداز میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا خشوع خضوع ہے ہمارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، جو تعلیمات دی کہ رب کی عبادت اس انداز میں کرو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. تو یہ تو ان لوگوں کا انداز ہوتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی پیش نظر اللہ کا ذکر اتنا کرتے ہیں کہ ان کے پیش نظر رہتا ہی ہے کہ جب بھی وہ آنکھ بند کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور جو ہے وہ باندھ رہے ہوتے ہیں، اور اس انداز میں وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی نہ ہو سکے، حضور فرماتے ہیں یہ بھی نہ ہو سکے تو گویا اس بات کا تو یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اس بات کا تو عقیدہ رکھنا ہی ہے مسلمان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. تو اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر بندے کو کیسا ہونا چاہیے؟ سوچنا چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو تمام جو ہے وہ دنیا کا مخلوقات کا خالق و مالک ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ملاحظہ کر رہا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو انداز کیا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ حال زار پر رحم فرمائے. مجھے میری مرحومہ دادی جان جو ہے نا، دادی امی یاد آ گئے. ایسا طریقہ تھا مظفر بھائی ان کا، مطلب میں نے بھی دیکھا جیسے ہی اذان ہوتی نا حضرت، جیسے ہی اذان ہوتی وہ کوئی بھی کام میں رہے سب موقوف کر کے نا الحمدللہ پہلی فرصت میں جیسی اذان اینڈ ہوئی وضو کیے اور فوراً اپنی نماز، یعنی 5 وقت میں ان کا یہی معمول تھا اللہ اکبر اللہ کہ نا الحمدللہ جیسی اذان ہوئی بس یہی مطلب ادا کرتے. پرانے وقتوں میں ایسے لوگ تھے کہ مطلب اگر اذان ہوتی نا، اگر کوئی درزی ہوتا اگر سوئی میں دھاگا ڈال رہا ہوتا نا تو ایسے ہی چھوڑ دیتا. لوہار نے ہتھوڑا اٹھایا ہوتا مارنے کے لیے، اذان شروع ہو جاتی نا تو وہ مطلب مدنی صاحب دیری نہیں کرنی ہے، اتنی بھی دیر نہیں کرنا ہے. صحیح. تو یہ شوق تھا، یہ ذوق تھا نمازوں سے محبت کرنے کا. عاشق نماز ہونا چاہیے بندے کو، اور عشق کے ساتھ نا، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز ادا کرے گا نا تو اس کا انداز ہی نرالا ہوگا. وقت جو ہے نا ماشاءاللہ سلسلے کا جو ہے وہ آؤٹ آف جو ہے وہ لمٹ ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حال زار پر رحم فرمائے. ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا ناظرین سے بھی کہ ایک میسج اس طرح سے بھی آیا تھا، کچھ لوگوں کی قبریں دکھائی گئی اور بورڈ لگا تھا یہ وہ لوگ تھے جو کل سے نماز شروع کرنے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اگلے جمعہ سے نماز شروع کرنے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو رمضان سے نماز شروع کرنے والے تھے. اور یہ ہوتا ہے اچانک موت آ جاتی ہے، اچانک خبر مل جاتی ہے. ارے بھائی لوگ حیران رہ جاتے ہیں. ہمارے کچھ اسلامی بھائی بالکل اچانک انتقال ہوا، لوگوں سے ملتے تھے، ہنستے بولتے، اور رات میں انتقال ہو گیا. تو یہ انتظار نہ کرے ناظرین بھی. آج جمعہ کا دن ہے، اگر خدا را ابھی تک کوئی نماز باقی ہے یا ابھی تک آپ نے نماز شروع نہیں کی، بعض جو لوگ نہیں پڑھتے نا وہ انتظار میں ہوتے، تو بڑی زندگی کی طویل امید، طویل جو ہے امیدیں نہ رکھے، آپ آج ہی سے نماز شروع کریں. اور جو چھوٹی ہے کئی سارے لوگ نا ایسے بھی ہوں گے جن کی کئی ساری نمازیں چھوٹی ہوں گی، تو قضا نمازوں کا ایک الگ طریقہ ہے، تو اس کو بھی ملاحظہ کر کے اس کی بھی اسٹڈی کر کے مطالعہ کر کے نا اس کو پڑھنا چاہیے اور اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں 5 وقت نہیں بلکہ کئی وقت جو ہے وہ دن میں اپنی بارگاہ میں جو ہے بلائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے لاسٹ میں صلاۃ و اسلام پڑھ لیتے ہیں مختصراً. مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں.
اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند دن سے بلائے لیتا ہے چاند دن سے بلائے لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر غم کے مارے سلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور أرشه وزينة فرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو